بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برِ صغیر میں ایک حاجی شیر محمد نامی بزرگ پورے علاقے میں سرپنچ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ اس قدر دور اندیش تھا کہ 100 میں سے 95 لوگوں کے فیصلے بالکل درست کرتا تھا۔ جہاں یہ فیصلہ نہ کر پاتا، اسے سمجھ نہ آتا تو یہ معذرت کر لیتا اور صاف کہتا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپس میں سلجھاؤ یا کسی اور شخص کے پاس لے جاؤ، ایسے شخص کے پاس جو اس مقدمے کا اللہ رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے صحیح فیصلہ کر سکے۔ نہ کہ صرف اس علاقے بلکہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ حاجی شیر محمد کے پاس اپنے الجھے ہوئے مسائل لے کر آتے اور ان سے فیصلہ کرواتے۔ لوگوں کی اکثریت یہ مانتی تھی کہ حاجی شیر محمد حق پر فیصلہ کرتا ہے، غریب امیر میں تمیز کیے بغیر انصاف کے ترازو کو مقدم رکھتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن یہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا لوگوں کے مقدمات سن رہا تھا کہ ایک غریب کسان حاجی شیر محمد کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، میرا انتہائی قیمتی بیل ہمارے قبیلہ کے سردار نے چوری کر لیا ہے۔ رات کو 2 بجے تک میں اپنے بیل کے پاس ہی تھا، پھر میں عید کی تیاری کرنے کے لیے اپنے بیل کو تنہا چھوڑ کر گھر میں چلا گیا، کپڑے تبدیل کیے اور عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد واپس آیا، کپڑے تبدیل کیے اور جب میں اپنے بیل کی طرف چارہ لے کر گیا تو وہاں پر بیل موجود ہی نہیں تھا۔ حاجی شیر محمد نے اس کسان کی ظاہری شکل و صورت دیکھی تو انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ اس کسان کا کوئی بیل ہوگا۔ پھر حاجی شیر محمد نے اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس کسان نے کہا کہ نہیں۔ حاجی شیر محمد نے پھر اسی وقت اس قبیلہ کے سردار کو بلوایا جس پر الزام تھا کہ اس نے اس کسان کا بیل چوری کیا ہے۔ وہ قبیلے کا سردار حاجی شیر محمد کے سامنے حاضر ہوا تو پھر انہوں نے اس غریب کسان سے پوچھا تو اس کسان نے کہا کہ یہی ہے ہمارے قبیلہ کا سردار اور اس نے میرا قیمتی بیل چوری کیا ہے۔ حاجی شیر محمد نے اس سردار سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس سردار نے کہا کہ حاجی صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کسان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو یہ بیل کو کہاں سے کھلائے گا؟ یہ بیل میرا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس کیا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس سردار نے کہا کہ جی حاجی صاحب۔ پھر اس قبیلہ کے 70 مرد اس سردار کے حق میں گواہی دینے حاجی صاحب کے ڈیرا میں حاضر ہوئے اور ہر ایک نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ بیل اس سردار کا ہے، جبکہ یہ کسان جھوٹ بولتا ہے اور یہ کسان تو بہت زیادہ غریب ہے۔ ان 70 مردوں کی گواہی لینے کے بعد حاجی صاحب نے اس کسان سے کہا کہ تمہارا کوئی گواہ؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ بیل میرا ہے اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ حق سچ پر فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے علاقے میں بھی ایک سرپنچ ہے لیکن وہ ہمیشہ امیر لوگوں کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہے۔ حاجی شیر محمد صاحب نے دونوں فریقین کی باتیں سننے اور ان گواہان کی شہادت کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ یہ اور ڈیرے پر موجود بہت سے لوگوں نے بعض جماعت نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد ڈیرا پر واپس آئے اور پھر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ حاجی صاحب انصاف کے معاملے میں ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک منصف کا کیا رتبہ ہوتا ہے اور اگر غلطی سے بھی کہیں غلط فیصلہ ہو گیا تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی مجرم ٹھہروں گا اور دنیا و آخرت میں اس ناانصافی کا خمیازہ مجھے اور میری آنے والی نسل کو بھگتنا پڑے گا۔ خیر کافی دیر سوچ بچار کے بعد حاجی صاحب نے بھری عدالت میں دونوں فریقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سماعت مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا فیصلہ آج نہیں بلکہ میں کل سناؤں گا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ جب سماعت مکمل ہو گئی ہے، گواہان کی شہادتیں آ گئی ہیں تو فیصلہ آج سنانے میں کیا حرج تھا۔ خیر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن حاجی صاحب بغیر کسی کو بتائے اکیلے اس قبیلہ میں جا پہنچے۔ وہاں پر اس قبیلے کے سردار کو بلایا گیا اور اس غریب کسان کو بھی بلوایا گیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے کہا کہ وہ بیل حاضر کیا جائے۔ جب وہ بیل حاضر کیا گیا تو حاجی صاحب نے لوگوں کے ہجوم کے سامنے کہا کہ اس بیل کی رسی کو کھول دیا جائے، بیل کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ بیل اس غریب کسان کی تھان میں جا بیٹھا۔ حاجی صاحب دوبارہ پھر اس بیل کو واپسی اسی جگہ پر لائے اور اس کے سامنے
پہلے سردار کو کھڑا کیا، دوسری جانب کچھ فاصلے پر اس کسان کو کھڑا کیا۔ وہ بیل بار بار اس کسان کے پاس جاتا، جبکہ سردار کے بلانے اور پیار کرنے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی یہ بیل سردار کے پاس نہ تھا، بلکہ کسان کے پاس جاتا اور جا کر سر جھکا لیتا۔ لوگوں سمیت جب حاجی شیر محمد نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے تاریخی الفاظ لکھے اور کہا کہ آج اس قبیلہ میں بسنے والے تمام ہندوؤں، سکھوں اور مسلمان مردوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک بیل کی گواہی قبول کر لی اور 70 مردوں کی گواہی رد کر دی۔ آج مجھے یہ بیل ان 70 اشرف المخلوقات سے زیادہ رتبے والا معلوم ہو رہا ہے، جبکہ یہ لوگ مجھے بے ضمیر اور اپنے اپنے مذاہب کے نام پر سیاہ دھبا اور داغ کی مانند دکھائی دے رہے ہیں، جنہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ صرف دنیاوی فائدے کے لیے یہ لوگ سردار کے لیے جھوٹی گواہی دے چکے ہیں، کیونکہ یہ بیل حق پر تھا اور یہ 70 آدمی جھوٹے تھے۔ یہ آج تاریخی لحاظ سے انسانیت کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر جانا جائے گا۔ آخر حاجی شیر محمد اپنی پوری عمر اس ڈیرا پر لوگوں کے فیصلے کرتے گزار چکے تھے۔ حاجی شیر محمد نے ان 70 آدمیوں کو شرمندہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مذاہب کو پیچھے رکھتے ہوئے اس سردار کی خاطر جھوٹی گواہی دی؟ تو ان 70 جھوٹے مردوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قبیلے کے سردار کا ڈر تھا، یہ ظالم ہے، اس نے اس غریب کسان کا بیل چوری کیا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کیونکہ ہم اس کی رعایا ہیں، اور اگر ہم اس کسان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے اور اس سردار کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کر دے گا، کیونکہ ہم اسی کی جگہ پر، اسی کی زمین پر رعایا کے طور پر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد قاضی حاجی شیر محمد نے اس سردار کو شرمندہ کیا اور انہیں اپنے ڈیرا سے نکال دیا، اور سردار اور کسان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سردار تمہیں کسی بھی شکل میں کوئی نقصان پہنچائے تو میرے ڈیرے کے دروازے تمہارے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور سردار کو خبردار کیا کہ میں تمہاری طرف سے اب کوئی شکایت نہ سنوں، ورنہ تمہاری اور میری ذاتی دشمنی بن جائے گی۔ اور وہ بیل اس غریب کسان کے حوالے کر دیا اور اعلانیہ کہا کہ جس کسی کو بھی اپنے قاضی، قبیلے کے سردار یا کسی بھی طاقتور شخص سے کوئی شکوہ شکایت ہو تو وہ میرے غریب خانہ اور ڈیرا میں آئے۔ میرا یہ ڈیرا اور میری ذات ہر وقت آپ لوگوں کے مسائل اور تکالیف جاننے کے لیے کھلا ہے، لیکن کسی ایک کے ڈر سے آپ کسی غریب کے خلاف نہ کھڑے ہوں، ورنہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ جن 70 لوگوں نے اس سردار کے حق میں جھوٹی گواہی دی وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور آئندہ ساری زندگی ان کے چہرے پر یہ داغ سیاہ دھبے کی طرح اجاگر رہے گا۔ حاجی شیر محمد بزرگ وہ قاضی تھے جو اس وقت سوائے اللہ رسول کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حق فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے تھے۔ 1916 میں جب ان کا انتقال ہوا تو پورا بر صغیر ان کے جنازے میں شامل ہوا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ حاجی شیر محمد نے بارش، گرمی، سردی، عید، جب کوئی بھی تہوار کیوں نہ ہوتا، ہر وقت اپنے ڈیرے پر لوگوں کی خدمت کے لیے دستیاب رہتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کسی سے 1 روپے کا روادار نہیں تھا۔ حق سچ کا فیصلہ کرنے پر اگر انہیں کوئی کسی بھی لحاظ سے مٹھائی، پیسے یا کوئی جانور وغیرہ دیتے تو یہ صاف انکار کر دیتے اور صاف کہتے تھے اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو، اور یا پھر کسی غریب، یتیم، مسکین پر خرچ کر دو۔ مجھ پر یہ مٹھائی، پیسے، جانور، کپڑے حرام ہیں۔ میرے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو وہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کریں۔ قاضی حاجی شیر محمد صاحب کے پاس ذاتی چند مویشی تھے جن سے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا، اور کچھ زمین تھی جس سے فصل اگاتا اور اسے بیچتا۔ بے شک حاجی شیر محمد نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ لوگوں کی دعائیں اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کریں گی۔ افریقی حکومت نے سیاحوں اور دیگر لوگوں کے لیے افریقی تفریح بحری جہاز کے نام پر ایک جہاز سمندر میں کھڑا کر رکھا تھا کہ لوگ یہاں پر سمندر کی لہروں سے محظوظ ہو سکے۔ اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ افریقہ کی حکومت نے اس پر سفر کرنے والوں سے کسی قسم کی فیس یا ٹیکس وغیرہ لاگو نہیں کیے تھے۔ یہ صرف لوگوں کی سیر و تفریح اور اچھا وقت گزارنے کا ایک سبب بنایا ہوا تھا
کہ لوگ دنیا بھر کی ٹینشن اور ڈپریشن سے شکار ہو کر جب یہاں پہنچے تو انہیں کسی قسم کے کوئی چارجز بھی ادا نہ کرنے پڑے اور وہ قدرت سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ خود سے اور رب سے باتیں کر سکے۔ یہاں ہر وقت افریقی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، لیکن اتوار والے دن مقامی لوگوں کی نسبت دیگر اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کو زیادہ وقت اس افریقی تفریح بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے دیا جاتا۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے دیکھنے اور سننے والوں کو رلا دیا اور ان کے دل و دماغ میں بے شمار سوالات نے جنم لیا۔ اس واقعے سے انسان کی نیت، عمل، دنیا داری، آخرت، حتیٰ کہ ہر پہلو کا ایسن جواب موجود ہے۔ یہ 1998 کی بات ہے کہ یہ افریقی تفریح بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا اور ان میاں بیوی نے اس تفریح بحری جہاز میں سفر کرنے کے لیے 3 گھنٹے انتظار کیا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، اور آخر 3 گھنٹے بعد ان کی باری آئی تو جہاز کی روانگی کے ٹھیک 10 منٹ بعد ایک بہت برا حادثہ پیش آیا۔ سب لوگ لائف بوٹس پر سوار ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اس لیے ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے۔ اس وقت اس شخص نے بیوی کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا۔ یہاں مفتی تقی عثمانی نے پی ٹی وی پر چلتے ہوئے پروگرام کے دوران توقف کیا اور بیٹھے ہوئے تمام ناظرین سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا بات تھی جو اس عورت نے ڈوبتے ہوئے اپنے شوہر کو کی ہوگی؟ اس عورت نے اس موقع پر اپنے شوہر سے کیا کہا ہوگا؟ مفتی تقی عثمانی کی یہ بات سنتے ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوگی کہ تم دنیا کے خود غرض ترین انسان ہو کے مشکل وقت میں اپنی بیوی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی اس ساتھی کی قربانی دے دی جس نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری۔ پھر ایک دوسری لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا تو مفتی تقی عثمانی نے پوچھا، جی بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس لڑکی نے کہا کہ وہ عورت مرتے ہوئے یہی سوچ رہی ہوگی اور اپنے شوہر کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہی ہوگی کہ تم نے اس دنیا میں مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اوپر جا رہی ہوں، میں تمہاری شکایت کروں گی اور میں تمہیں آخرت میں دیکھ لوں گی۔ پھر ناظرین میں بیٹھے ہوئے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو مفتی تقی عثمانی نے پوچھا، جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن بدقسمتی سے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو اور وہ اس سے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ پھر ایک کافی بڑی عمر کی عورت نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی کہ اس لڑکی نے مرتے وقت اپنے شوہر سے یہ کہا ہوگا کہ تم دنیا کے گھٹیا ترین انسان ہو اور میں تم سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تجھے اپنا مجازی خدا جانا، لیکن میں اب تک اندھی تھی۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں سے ان کی رائے لی اور دیکھتے ہیں کہ ایک کافی بڑی عمر کے بزرگ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب مفتی تقی عثمانی نے ان سے پوچھا تو اس بزرگ نے جواب دیا، مفتی صاحب اگر ان کے بچے تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چیخی ہوگی کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ مفتی تقی عثمانی نے یہ سنتے ہی حیرانی سے پوچھا، کیا آپ نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے؟ تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ نے روتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری کا باعث مرنے سے پہلے بتائی تھی، جو کہ میرے دل و دماغ پر تحریر ہے، جسے میں چاہ کر بھی ساری زندگی نہ بھلا سکا۔ مفتی تقی عثمانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جواب صحیح ہے۔ اور کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ تفریح بحری جہاز ڈوب گیا۔ وہ شخص باخیریت اپنی جان بچا کر گھر پہنچ گیا، لیکن یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ شخص اپنی جان بچا کر کنارے پہ بیٹھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چونکہ وہاں اور بھی بے شمار لوگ تھے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور چند ایک ایسے خوش نصیب بھی تھے جو کہ اس جہاز سے اپنی جان بچا کر اس کے ساتھ ہی کنارے پر بیٹھے تھے۔ جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور یہ شخص رو رہا تھا تو مختلف لوگوں نے اسے مختلف جملے کسے کہ اب تم مگرمچھ کے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تم انتہائی خود غرض انسان ہو، تم نے اپنی جان کو فوقیت دی اور اپنی بیوی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ایک عورت تو غصے سے اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، جس کے جواب میں یہ شخص بالکل خاموش رہا اور روتا رہا۔ کسی نے اسے بد دعا دی کہ کاش تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ مر جاتے،
لیکن تم کیسے مر سکتے تھے؟ کیونکہ تمہیں تو اپنی جان پیاری تھی۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تجھے ابھی مار دوں۔ ایک مرد بولا کہ تم تو مرد ذات کے نام پر گھٹیا دھبا ہو۔ الغرض یہ کہ جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ یہ کچھ تو پہلے اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا اور کچھ لوگوں کے تانے سن سن کے چیخو پکار کے ساتھ رو رہا تھا۔ حتیٰ کہ شام ہو گئی اور یہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ بندہ لوگوں کی باتوں سے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنا ذاتی گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں ایک کرائے پر مکان لیا، تاکہ جب کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو لوگ اس سے بھی باتیں کریں گے کہ تمہارا باپ خود غرض ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص نے ہمت کر کے اپنی بیٹی کو تن تنہا ہی پالا۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ان کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اس کی ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری سے یہ راز اشکار ہوتا ہے کہ جب اس کے والدین تفریح جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے سے ہی ایک لا علاج بیماری کی تشخیص کی گئی تھی۔ اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کے واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میری کس قدر تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تہ میں ڈوب مروں، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ یہ دنیا والے مجھے کیا کہتے، کس کس نام سے پکاریں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اداس ہو گئے اور کہا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ناظرین میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے مفتی تقی عثمانی سے کہا کہ اس کہانی کا مورل کیا ہے، یعنی کہ نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب جب کبھی بھی کوئی بھی واقعہ سناتے تو اکثر اوقات اس کا مورل، اس کا نتیجہ، اخلاقی سبق ضرور بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ جبکہ کچھ لوگ کہانی کے اخلاقی سبق کو سمجھ چکے تھے۔ پھر مفتی تقی عثمانی نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی پوری بات کو سنے سمجھے بغیر اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی جھوٹ نکلتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کے مقروض ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک سچے دوست کے طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، پھر ہم پر موضوع اور کوئی بھی موضوع نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو کو یاد کریں گے، اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے دن، مہینے، سال گزرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ رابطہ نایاب ہو جائے گا۔ ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پوشیدہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائیں گے، کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ وہی تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے شیکسپیئر کا یہ جملہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوا ہر شخص اپنی زندگی کے سٹیج پر مختلف کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کوئی اس کردار کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس میں سے نقص نکالتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ سفر ختم ہونا ہے، اور کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس سفر میں، اس عارضی سفر میں ابدی زندگی کے لیے مال و متاع یعنی کہ نیکیاں اکٹھی کر لی۔